الوداع الوداع ماہ رمضان۔ مختلف کورسز میں ایڈمیشن لینے کے لیے ہمارے ای میل ایڈریس یا ان نمبرز کے ذریعے رابطہ فرمائیں۔ مختلف موضوعات جاننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہر نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے فضائل لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر انتہائی برکت والی رات ہے۔ اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات میں سال بھر کے احکام نافذ ہوتے ہیں، یعنی فرشتے رجسٹروں کے اندر آئندہ سال کے تمام معاملات لکھتے ہیں۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں، اس شب کو چند وجوہ کی وجہ سے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ قدر بمعنی تقدیر یا قدر بمعنی عزت والی رات ہے۔ اس رات میں قدر والا قرآن پاک نازل ہوا۔ عبادت اس رات میں کی جائے اس کی قدر ہے۔ قدر بمعنی تنگی، یعنی فرشتے زمین پر اتنے نازل ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ تو ان وجوہات کی بنا پر شب قدر کو قدر والی رات کہتے ہیں۔ شب قدر کس قدر اہم ہے کہ اس کی فضیلت میں اللہ عز و جل نے پوری صورت نازل فرمائی۔ چنانچہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، اور تم نے کیا جانا؟ کیا شب قدر؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر۔ اس میں فرشتے اور جبریل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے۔ وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ آپ نے سورہ قدر سنی اور اس کو ترجمہ سنا۔ بخاری شریف میں ہے کہ جو کوئی اس رات میں اخلاص اور ایمان کے ساتھ عبادت کرے، اس کے عمر بھر کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سابقہ انبیاء کرام کی طویل عمروں اور اپنی امت کی قلیل عمروں کو جب ملاحظہ فرمایا تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دل شفقت سے بھر آیا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رنجیدہ ہو گئے کہ میرے امتی اگر خوب نیکیاں بھی کریں تو ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ عز و جل کی رحمت جوش میں آئی اور اس نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر عطا فرمائی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ جب ماہ رمضان کا مہینہ تشریف لایا تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس ایک مہینہ ایسا آیا
جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا تمام کے تمام بھلائی سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے کوئی محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہے۔ روایت ہے کہ فرشتوں کی فوج حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سرداری میں زمین پر اترتی ہے، اور ان کے ساتھ 4 جھنڈے ہوتے ہیں۔ ایک جھنڈا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی مزار مبارک پر، ایک جھنڈا بیت المقدس پر، ایک جھنڈا کعبہ معظمہ کی چھت پر، اور ایک جھنڈا طور سینہ پر وہ لہراتے ہیں۔ اور پھر یہ فرشتے مسلمانوں کے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور ہر مومن مرد و عورت کو سلام کرتے ہیں۔ سلام عز و جل تم پر سلامتی بھیجتا ہے۔ یہاں سلام سے مراد اللہ عز و جل کا صفاتی نام ہے، یعنی اللہ عز و جل تم پر سلامتی بھیجتا ہے۔ مگر جن کے گھروں میں شرابی یا خنزیر کا گوشت کھانے والا یا بلا وجہ شرعی اپنی رشتہ داری کاٹنے والا ہو، ان کے گھروں میں یہ فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں سوال کیا، تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں میں ہے۔ جو کوئی ایمان کے ساتھ بنیت ثواب اس رات میں عبادت کرے گا اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس شب کی نشانی یہ ہے کہ وہ شب بالکل کھلی ہوئی، روشن اور صاف و شفاف ہوتی ہے، نہ اس میں زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی، بلکہ یہ رات معتدل ہوتی ہے، گویا کہ اس میں چاند کھلا ہوا ہوتا ہے، اور اس پوری رات میں شیاطین کو آسمانوں کے ستارے نہیں مارے جاتے۔ مزید نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس رات کے گزرنے کے بعد جو سورج طلوع ہوتا ہے وہ بغیر شعاؤں کے طلوع ہوتا ہے، گویا کہ وہ 14ویں کا چاند ہے۔ اس دن اللہ عز و جل طلوع آفتاب کے ساتھ شیطان کو نکلنے سے روک دیتا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شب قدر کی علامات بیان فرمائیں۔ ہمارے ذہن میں آتا ہوگا کہ ہم نے کئی سال گزار دیے لیکن اس کی کوئی نشانی نہیں دیکھی۔ اس کی نشانی کرامت اور کشف پر موقوف ہے، جس کا دیکھنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ والے ہی دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے حدیث پاک سماعت فرمائی کہ شب قدر جو ہوتی ہے وہ رمضان المبارک کی آخری طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ تو اس میں علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ امام اعظم کے 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ شب قدر رمضان المبارک میں ہی ہے لیکن رات معین نہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ پورا سال گھومتی رہتی ہے۔ امام ابو یوسف اور امام محمد فرماتی ہیں کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کی آخری 15 راتوں میں ہوتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہے اور اس کا دن بھی معین ہے اور قیامت تک تبدیل نہیں ہوگا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کی آخری طاق راتوں میں ہوتی ہے اور ہر سال یہ گھومتی رہتی ہے، کوئی رات معین نہیں ہے۔ ابو الحسن عراقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں بالغ ہوا تو کوئی سال ایسا نہیں گزرا کہ میں نے لیلۃ القدر نہ دیکھی ہو۔ وہ اپنا تجربہ ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب کبھی پہلا روزہ بدھ یا اتوار کا ہو تو میں نے شب قدر کو 29ویں شب میں پایا، جب پہلا روزہ پیر کا ہو تو میں نے شب قدر کو 21ویں شب میں پایا، جب پہلا روزہ منگل یا جمعے کا ہو تو میں نے شب قدر کو 27ویں شب میں پایا،
اگر پہلا روزہ جمعرات کا ہو تو میں نے شب قدر کو 25ویں شب میں پایا، اور اگر پہلا روزہ ہفتے کا ہو تو میں نے شب قدر کو 23ویں شب میں پایا۔ ناظرین، اگرچہ بزرگان دین کے اقوال شب قدر کے بارے میں مختلف ہیں، لیکن صحیح ترین قول یہ ہے کہ شب قدر 27ویں شب کو ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا کعب الاحبار، حضرت سیدنا غوث اعظم، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر، حضرت سیدنا شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام کے نزدیک شب قدر جو ہے وہ 27ویں شب کو ہوتی ہے۔ اپنے بیان کی تائید کے لیے انہوں نے 2 دلائل ارشاد فرمائے۔ پہلی دلیل یہ بیان فرمائی کہ لیلۃ القدر کے جو حروف ہیں وہ 9 ہیں، اور سورہ قدر میں یہ 3 مرتبہ آئے ہیں، تو 3 کو 9 سے ضرب دیں گے تو حاصل ضرب 27 ہوگا، جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شب قدر 27 کو ہوگی۔ دوسری دلیل یہ بیان فرمائی کہ سورہ قدر میں 30 الفاظ ہیں، اور 27ویں نمبر پہ لفظ ہیجا ہے، جس کا مرجع، جس کا مرکز لیلۃ القدر ہے۔ گویا کہ اللہ عز و جل کی طرف سے نیک لوگوں کی طرف اشارہ ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 27ویں کو ہوتی ہے۔ ناظرین، آپ نے لیلۃ القدر کی فضیلت اور لیلۃ القدر کس رات میں ہوگی دلائل سنیں۔ اب شب قدر کے اوراد و وظائف سماعت فرمائیں۔ امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، جو کوئی شخص شب قدر میں سورہ قدر 7 بار پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اسے ہر بلا سے محفوظ رکھتا ہے، اور 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ جو کوئی جمعہ کے روز نماز جمعہ سے پہلے 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے لیے اس روز کے تمام نماز پڑھنے والوں کے برابر نیکیاں لکھتا ہے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر پا لوں تو میں اس میں کیا پڑھوں؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ عز و جل، بے شک تو معاف فرمانے والا ہے اور معافی دینے کو پسند بھی کرتا ہے، لہذا مجھے بھی معاف فرما دے۔ ناظرین، کاش کہ ہم ہر رات اس دعا کو پڑھ لیں تاکہ جس رات شب قدر ہو تو ہمیں بھی وہ نصیب ہو جائے۔ حضرت سیدنا اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص شب قدر میں اخلاص نیت کے ساتھ نوافل پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ کہ بزرگان دین رمضان مبارک کے آخری عشرے کی ہر رات میں 2 رکعت نفل شب قدر پڑھا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شب قدر کے کم سے کم نوافل 2 رکعت اور درمیانے نوافل 200 رکعت، اور زیادہ سے زیادہ نوافل 1000 رکعت ہیں، اور ہر رکعت میں اوسطاً قرات یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص، اور پھر ہر 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیرے، اور پھر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجے، پھر نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، وہ اپنی 200 رکعت یا اس سے کم یا زیادہ مکمل کر لے۔ تو ایسا کرنا اس شب قدر کی جلالت و عظمت جو کہ اللہ عز و جل نے بیان فرمائی، جو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے قیام کے متعلق ارشاد فرمایا، تو اس کے لیے کفایت کرے گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ رمضان مرحبا